آپ کے علم میں ہے دو اقدامات، ان کی شخصیت کے محاسن، ان کے کردار کی بلندی پر آپ مختلف مواقعوں پہ بات کرتے چلے آئے ہیں، لیکن جب بھی ان کی شہادت کا یہ دن گزرتا ہے تو دوبارہ سے ان کی اس مظلومانہ شہادت کا غم اور جو زخم ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی تقریر سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک دفعہ پھر آپ سے مختصراً ان کے بارے میں بات کی جائے، اور وہ نئے لوگ جو آپ کی فکر، آپ کے مشن، آپ کی جو یہ موومنٹ ہے اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس نقطہ نظر کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی تعارف ہو کہ جس وقت آپ نے پاکستان میں یہ افکار پیش کیے تو کس درجے کی قربانی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کی اور اپنے قریبی رفقا کی آپ کو دینی پڑی۔ تو اس حوالے سے کچھ اظہار خیال کیجیے۔ میرے عزیز دوست، عزیز بھائی ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، ان کی یاد کیا تازہ کریں؟ وہ انہیں یاد کرے جس نے بلایا ہو۔ کبھی ہم نے ان کو نہ بلایا نہ کبھی یاد کیا۔ وہ تو ہر وقت دل میں بستے ہیں، آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اور وہی نہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کراچی میں اسی طرح مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ ایسے ہی پیروز صاحب افغانستان میں، جنہوں نے میری کتاب میزان کا پشتو ترجمہ کیا ہے، وہ بھی ان لوگوں کے اس وحشیانہ اقدام کی نظر ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا معاملہ تو یہ تھا کہ جس وقت وہ متعارف ہوئے اور اس کام کے ساتھ تعلق پیدا کیا، میرے ساتھ تعلق پیدا کیا، تو وہ ایک تعلق ایک برادری کا، ایک خاندان کا، ایک گھر کا تعلق بن گیا تھا۔ وہ میرے بہت عزیز دوست تھے، بہت عزیز بھائی تھے، شب و روز کے ایک لحاظ سے ساتھی تھے، مشن میں ہر وقت سرگرمی کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کا بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے جو کچھ بھی ہم لوگوں نے کیا۔ اب تو یہ بات اقصائے عالم میں پہنچ چکی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اس کے لیے قربانی دی، شب و روز اس کے لیے وقف کیے، بارہا اس کے لیے سفر کیے، اور اپنے طور پر وہ دین کو سمجھنے کے لیے جس طرح بیتاب ہوتے تھے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان سے ملاقات بھی بہت دلچسپ ہے یہ واقعہ۔ یعنی ان کی اہلیہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، وہ اشراق کی قاری تھی، وہ پڑھتی تھی اس کو۔ تو وہ کوئی کتاب لکھ رہے تھے، غالباً پہلی مرتبہ وہ کتاب پاکستان کا مستقبل کے عنوان سے چھپی، اب شاید کسی دوسرے عنوان سے چھپتی ہے۔ اس کتاب پر کام کر رہے تھے، اس میں کچھ سوالات ان کے سامنے آئے۔ ان کی اہلیہ نے مجھے خط لکھا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور ان کو تصنیف و تالیف کا شوق ہے اور یہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس تقریب سے وہ تشریف لائے اور پھر ان کے ساتھ اس کتاب کے موضوعات پر بات ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ بہت قریب آ گئے، اس فکر کے قریب آ گئے۔ وہ امام فرائی کے افکار سے واقف ہوئے، انہوں نے ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی چیزیں دیکھیں، پڑھیں، اور ان کے اندر مطالعے کا بہت شوق بھی تھا، چیزوں کو سمجھنے کا بہت داعیہ تھا، لیکن اصل دلچسپی ان کی سیاسی چیزوں سے تھی۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ سیاسی سطح پر تبدیلی آئے، ان کا پورا پس منظر یہی تھا۔ تو ان کی سرگرمیوں کا بھی زیادہ ہدف یہی چیزیں رہتی تھیں۔ تاہم ہماری درخواست پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ المورد، جو ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر ریسرچ ایجوکیشن کے ایک ادارے کے طور پر کام کرتا رہا ہے، اس کا حصہ بنے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک لمبی رفاقت ہے، یعنی 89-90 کے زمانے میں وہ قریب آئے ہمارے، اور اس کے بعد سے لے کر اپنی شہادت کے دن تک وہ اس ادارے کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کی انتظامیہ میں رہے، اس کے مختلف معاملات میں شریک رہے، بہت سے نشیب و فراز انہوں نے دیکھیں، بہت سے مباحث میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ ایک شریف النفس انسان، یعنی آپ ان کی شرافت، ان کی تہذیب، ان کی صلح الطبیعت، ان کے ہاں یہ چیز ہی نہیں تھی کہ کوئی ہنگامہ کرنا ہے، کسی چیز کو خراب کرنا ہے، کوئی تخریبی ذہن رکھنا ہے، کسی جگہ کوئی اختلاف ہو گیا۔ 10 چیزوں میں جب آپ مل کے چلتے ہیں تو بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، وہ اختلافات تدبیری بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات فکری بھی ہو جاتے ہیں، بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اقدام کے بارے میں ایک شخص کوئی اخلاقی سوالات اٹھا دیتا ہے، لیکن ان تمام موقعوں کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان کے اندر اجتماعی اسپرٹ اتنی غیر معمولی تھی۔ یعنی اسی طرح کے لوگ ہیں
کہ جو اگر کسی قوم کو میسر ہوں تو بہت اعلیٰ درجے کے ادارے بنائے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر جب ہمارے ہاں ہمارے بورڈ آف گورنرز میں یا اور بعض موقعوں پر بحثیں اٹھیں، اس میں کتنا مثبت، کتنا غیر معمولی کردار ادا کیا، یعنی لوگوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے میں۔ بعض موقعوں پہ ایسے بھی ہوا کہ وہ خود ہدف بن گئے، لیکن جب وہ خود بھی ہدف بنے تو کس بلندی کے ساتھ انہوں نے نظر انداز کر دیا اس طرح کی چیزوں کو۔ کبھی اپنی مدافعت میں ایک کلمہ میں نے ان کو کہتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ان کے اندر وہ عظمت موجود تھی کہ جو بڑے لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ دین کا علم کتنا رکھتے تھے، اس میں ان کی سطح کیا تھی، یہ چیزیں تو لوگ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن شخصی عظمت کے اعتبار سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سارے عرصے میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ کوئی شکایت ان سے کسی کو پیدا ہوئی ہو۔ وہ شکایت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے تھے، ذرا انہیں احساس ہوتا تھا تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے تھے۔ گلہ کرنا یا اپنی کوئی بات کہنا یا اپنی مدح میں کوئی چیز لکھنا یا اپنی کوئی چیز منوانے کی کوشش کرنا یا اپنے پس منظر کے حوالے دینا، کبھی انہوں نے اپنے لیے شایع نشان نہیں سمجھا۔ ہر جگہ ایک ایسا کردار ادا کرتے تھے کہ بس اس کی یادیں ہی باقی رہ گئیں۔ یعنی میں تو میرے تو دست راست تھے ایک لحاظ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارے فکر کا تعارف کرانے میں، لوگوں تک اس کو پہنچانے میں ان کا کتنا غیر معمولی کردار ہے۔ میں تو جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے اور میں پاکستان میں تھا تو سال میں ایک آدھ مرتبہ تو لازمی وہاں جاتا تھا، 2 مرتبہ بھی بعض اوقات، اور دنوں ان کے گھر میں رہا ہوں۔ میرے خاندان کے ساتھ ان کے ایسے ہی تعلقات تھے، وہ عزیز دوست تھے، عزیز بھائی تھے، میری پورے خاندان میرے آخری درجے میں خیر خواہ تھے۔ یعنی اگر کسی موقع پر بھی انہوں نے محسوس کیا، اور یہ خیر خواہی ہر لحاظ سے تھی، یعنی اگر کسی چیز پر اعتراض ہوا ہے تب بھی خیر خواہی کے انداز میں، اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تب بھی خیر خواہی کے انداز میں۔ تو وہ تو ایک ایسے شخص تھے کہ بس الدین و النصیحہ کا بہترین نمونہ ان کو کہنا چاہیے۔ ان کا دکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہماری یادوں سے محو نہیں ہو سکتے۔ ان کا ذکر تو آپ جب تک چاہیں کرتے رہیں، ان کے ذکر سے ہمارے سینے آباد ہیں۔ بڑی غیر معمولی شخصیت تھی ان کی۔ ہمارے سب دوست آج بھی جب ان کا ذکر کرتے ہیں، میری اہلیہ جب ان کا ذکر کرتی ہیں اب بھی آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ان کا تعلق بہت غیر معمولی تعلق تھا، اور ہم ان کے گھر میں جاتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ہم اس گھر کے فرد ہیں، وہ آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے فرد ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے بعض بہت اچھے نوجوانوں سے ہمارا تعارف کرایا اور ان کو ہماری فکر سے متعارف کرایا۔ یہ سلیم صافی صاحب، یہ ہمارے عامر عبداللہ صاحب کی آپ جانتے ہیں کہ المورد کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، اور کئی برس تک انہوں نے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ادا کیں تو گویا المورد کو عالمی سطح پر متعارف کرا دیا۔ اس طرح کے اس درجے کے لوگ ان کے ذریعے سے ہمارے قریب آئے، ہمارے فکر سے متعارف ہوئے۔ میرے دل میں تو کبھی ان کی یاد محو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ان ظالموں نے وہ آواز خاموش کر دی جو شاید اس علاقے میں دین کی سب سے زیادہ خوبصورت آواز تھی۔ جناب صاحب، ایک پہلو اور ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ لوگ اس طرح کے بلند کردار اور شخصی عظمت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جس وقت سوسائٹی کی طرف سے اس طرح کا غیر معمولی رد عمل، دباؤ، یہاں تک کہ جان مال آبرو پر حملے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صاحبان عظیمت کے قدم لرز جاتے ہیں، اور وہ پھر کچھ ٹھہر کے سوچتے ہیں، کچھ جس کو آپ کہتے ہیں اپنی بات کو پیچھے کرنا یا کوئی لگی لپٹی رکھنا یا کوئی مصالحت مفاہمت کی بات۔ ڈاکٹر صاحب جس علاقے میں بیٹھے تھے، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو شدت پسندی کا ایک طریقے سے مرکز یا گڑھ بن چکا تھا خیبر پختونخوا اور اس کے پہاڑی اور جو بارڈر کے علاقے ہیں افغانستان سے متصل تھا، تو کبھی اس پر آپ کی ان سے بات ہوئی کہ باقی لوگ تو چلیں شہروں میں آباد تھے، اپنے آپ کو محفوظ بھی کر رہے ہیں، وہ تو وہاں کھڑے ہوئے تھے، اس بستیوں میں جاتے تھے اور ان سے براہ راست ان کا معاملہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، وقتی طور پر کمپرومائز کر لیں، تو اس معاملے میں کیا رویہ دیکھنے میں ملا؟ ہم سب ان کی خدمت میں یہ درخواست کرتے رہتے تھے بارہا، بلکہ ان کی شہادت سے پہلے میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کم سے کم اسلام آباد ہجرت کر جائیں۔ اور مجھ سے انہوں نے وعدہ بھی کیا، لیکن وہ کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے ہوئے تھے۔ مجھے بعد میں ان کے بچوں نے بتایا کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اپنی سب ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں، کچھ تصنیف و تالیف کے منصوبے تو وہ بھی مکمل کر دیے ہیں، تو اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا معاملہ یہ تھا،
ہم سب ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے تھے، سارے دوست احباب ان سے یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ احتیاط برتیں اور احتیاط کے ساتھ اپنی بات کریں، لیکن بہرحال وہ ایک مرد کلندر تھا، ان کا اپنا ہی انداز تھا۔ وہ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ نوجوان جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں پکڑے گئے، ان کی اصلاح کے لیے ان کے پاس جا کے ان کو درس دے رہے ہیں، ان کو دین سمجھا رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی آخر میں تو اس یونیورسٹی کے ذمہ داری کے منصب پر فائز تھے تاکہ وہاں کے تعلیم کے نظام کو بدلا جائے۔ یعنی ان کے منصوبے کوئی ایک نہیں تھے، ان کے علاقے میں آپ جا کے دیکھیں ان کی کیا خدمات ہیں، کس طرح وہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، کس طرح سرپرستی کرتے تھے، کس طرح نوجوانوں کے معاملے میں باخبر رہتے تھے۔ بڑے صدموں سے گزرے وہ اپنے زمانے میں، لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آدمی اندر سے بڑا ہوتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے ان موقعوں کے اوپر کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں، تو اندر اور باہر۔ یعنی ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک ادارہ ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے، کوئی آپ کی خدمات کو اس طرح نہیں دیکھتا، اس کے مقابلے میں جو رد عمل ہوتا تھا ان کا، کیا بات تھی اس کی۔ یعنی وہ ایک بڑے آدمی کا رد عمل تھا۔ تصنیف تالیف کے معاملات میں وہ ظاہر ہے کہ کچھ صحافیانہ کچھ سیاسی اسلوب کے آدمی تھے، تو بعض اوقات ہم توجہ دلاتے رہتے تھے، بعض چیزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں اس پہ آپ نہ لکھیے، یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ جو ان کے ذہن میں آتا تھا، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے بیان کر دیتے۔ اب مسئلہ کشمیر پر دیکھیے اور چیزوں پر دیکھیے، تو بعض بڑی اہم چیزیں ان کے قلم سے نکلی، انہوں نے لوگوں تک ان کو پہنچایا اور سب لوگوں سے استفادہ کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی تعصب تھا ان کے ذہن میں، وہ آتے تھے میرے پاس ٹھہرے ہوتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملتے تھے، وہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملتے تھے۔ ان کے اندر اصل میں وہ روح موجود تھی جو حقیقت میں امت مسلمہ کی روح ہونی چاہیے، کہ یہ سب لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور چونکہ ماہر نفسیات بھی تھے، اس لیے یہ کبھی نہیں کرتے تھے کہ وہ غلاظت کی مکھی بن جائیں، یعنی لوگوں کے عیوب نہیں تلاش کر رہے ہوتے تھے، ان کے محاسن پر ان کی نظر ہوتی تھی، بار بار توجہ دلاتے تھے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات کریں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ کر رہا ہے، تو ہمیشہ وہ ایک داستان لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس میں یہ خوبیاں بھی تو ہیں، ذرا یہ دیکھیے اس کے کیا کام ہے۔ تو بہت باکمال شخصیت۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سارے عرصے کے دوران میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں کسی شخص کو ان سے کوئی صدمہ پہنچا ہو، یا انہوں نے کوئی منفی کردار ادا کیا ہو، یا کسی موقع پر کوئی تلخی پیدا کر لی ہو، یا کسی اختلاف کو اس درجے میں پہنچا دیا ہو کہ جہاں لوگ بدمزہ ہوئے ہوں۔ نہیں، بہت عمدہ تقریریں کی ہیں انہوں نے بعض اوقات ہماری مجالس میں، جس سے موافقت پیدا ہوئی، جس سے محبت پیدا ہوئی، جس سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوا، جس میں ایک بڑے آدمی کا کردار انہوں نے ادا کیا۔